نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خصوصی کرم اور رحمت نازل فرمائے۔ تو بھائی آج جس بات پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ٹاپک ہے نماز۔ آج میں نماز کے بارے میں بات کروں گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور نماز پڑھنے کی کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نماز کی فضیلت، نماز چھوڑنے کا گناہ اور نماز کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے اور اللہ پاک نے کتنا سخت حکم دیا ہے نماز کا، اس بارے میں آپ جانیں گے۔ میں آپ کو مختلف علماء کرام، مفتی کرام کی ویڈیو جو ہے نا میں نے نکالی ہیں، تو سب کو میں نے جو ہے نا ایک ہی ویڈیو میں مکس کیا ہے تاکہ آپ اس کو سنیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ تو چلے سنتے ہیں، پہلے ویڈیوز دیکھتے ہیں، مفتی صاحب اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، علماء کرام کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اس کے بارے میں۔ چلے شروع کرتے ہیں جی۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے کہ جب اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے تو لوگ خود بخود سجدے میں گر جائیں گے، انہیں اتنی اس سجدے میں لذت محسوس ہوگی، اتنا مزہ آئے گا کہ اس سے زیادہ مزہ اس وقت کسی اور چیز میں نہیں ہوگا، اتنی لذت۔ تو اس وقت کافر اور بے نمازی کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم بھی گرے سجدے میں، لیکن اللہ ان کو سزا دیں گے، فلا یستطیعون، ان کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی خواہش ہوگی کاش ہم بھی کر لیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یدعون الی السجود وہم سالمون، کہ ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور ان کی کمر جھک جاتی تھی، صحیح کمر تھی، تختے کی کمر نہیں تھی۔ اس وقت ان کو یہ عیب نہیں تھا، لیکن اس وقت دنیا میں انہوں نے گردن اکڑائی ہے۔ کس قدر شدید وعید بے نمازیوں کے لیے آپ اندازہ لگو۔ مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں چند کبیرہ گناہ ہیں، قتل کرنا انسانی حقوق میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، نماز جان کر قضا کر دینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسلام لانے کے بعد۔ اس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اسلام میں خوب سمجھ لو، جان کر نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ یہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک اللہ تعالیٰ قیامت میں کافر سے بھی یہ سوال کریں گے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، میری عبادت کیوں نہیں کری؟ وہ کہے گا اللہ میں تو اس کو مانتا نہیں تھا، تو اللہ کہے گا کیوں نہیں مانتے تھے، اس میں کیا خرابی تھی؟ وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی، میں محمد کو نہیں مانتا تھا، اللہ کہیں گے کیوں نہیں مانتے تھے، کیا خرابی تھی ان میں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو پھر صحیح کون تھا جس نے اللہ کا دین پہنچایا ہے؟ کون تھا ان کے مقابلے میں؟ یہ سارے سوالات کس سے ہوں گے قیامت کے دن؟ کافر اور ان لبرل لوگوں سے بھی ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے مگر نماز پڑھنے کو ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں مگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، نمازیوں پہ فخر کرتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا پیدا ہو چکا ہے بہت بڑے پیمانے پر، جس کی نظر میں نماز روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے۔ کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہاں تھوڑے تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت ٹھیک، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا، نہیں۔ آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ جو پکے نمازی ہیں نا ان سے ملیں آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھایا بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے۔ اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا۔ جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے۔ جب اللہ بے نمازی کو جہنم کی آگ کے حوالے کریں تو وہ یہ نہ کہے کہ اللہ میرا جرم تھوڑا تھا اور سزا بہت زیادہ۔ اللہ کہیں گے میں نے تجھے فجر میں بھی مؤذن کو کہا کہ اونچی آواز سے پکارو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ وہ ہے۔ نیند بڑی چیز نہیں ہے، خواہشات دکان بڑی نہیں ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ۔
फजर में भी कहलवाया, जोहर में भी कहलवाया, असर में भी कहलवाया, और तू नहीं आया तो मैंने कोई अजाब तुझे नहीं दिया, तेरे मुंह से निवाला नहीं छीना, तेरी दुकान नहीं बंद कराई। मैंने मुअज्जिन से कहा कि किसी के घर पे जाके निकालना नहीं है नमाज के लिए, न किसी की दुकान बंद करनी है, सिर्फ पैगाम कान तक पहुंचा देना है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, बार बार सुनता रहेगा। लेकिन ये नहीं माना और बगैर तौबा के मर गया तो फिर अजाब कौन देगा? इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मेरा अजाब बहुत सख्त है, फिर मैं सख्त अजाब देने का सकता है। जैसे एक रिवायत के मुताबिक अगर कोई एक नमाज जानबूझ के क़ज़ा करे तो जो नबी करीम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर उसकी तशरीह की जाए तो 2,88,00,000 बरस तकरीबन जहन्नम में जलना पड़ेगा एक नमाज के बदले में। अब आप अंदाज़ा करें कि ये एक नमाज का है। जो रोज़ाना नमाज क़ज़ा करे और सिर्फ 5 मिनट की मशक्क़त को नज़रअंदाज करके शैतान की बात मानते हुए कि अल्लाह ताला का मुनादी तो कह रहा होता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ। और फजर में कह रहा होता है सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन हम ना भलाई की तरफ आते हैं ना नमाज की तरफ आते हैं, इससे भागते हैं और सुबह के टाइम में नींद को नमाज से बेहतर समझते हुए शैतान की इताअत करते हुए रुकते हैं। ये वक्ती आराम ने कितना नफ़ा दिया आप सोचिए, और इसके बदले में अगर 2,88,00,000 बरस एक नमाज के बदले में जहन्नम में इंसान जले, वो किस कदर बड़ा अजाब होगा। और दीगर जो बेइज्जतियां हैं, ज़िल्लत है और रुसवाई है, वो अलहदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने नमाज को जानबूझकर ज़ाया किया उसका अंजाम बरोज़ क़यामत फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। फ़िरऔन ने खुदाई का दावा किया, हामान इसको ईमान की तरफ आने से रोकता रहा, इसका वज़ीर था, और उबई बिन खल्फ जो था वो गुस्ताख़ रसूल, दुश्मन इस्लाम था। तो आप अंदाज़ा करें किन लोगों के साथ बेनमाजी के हशर की वईद बयान की जा रही है। लेकिन मजाल है जो हमारे पापी दिल पे किसी बात का असर कर जाए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं ना कोई बात नहीं, माँ रो के कहे, बीवी उठला कर कहे, बच्चे पाँव में पड़ के कहें, दोस्त दोस्ती का वास्ता करे तो जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी सज़ाएं बयान करें, इनामात बयान करें, हमारे लिए रातों को उठकर रोएं, इतना इबादत करें कि पिंडलियों पे वरम तारी हो जाए। फिर वो फरमाएं क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों पे ठंडक है, और हम कहेंगे जी देखी जाएगी, सोचेंगे। ये हमारी मतलब माशाअल्लाह इश्क रसूल की मेराज है जी। गुलामी और रसूल में मौत भी कबूल है। नारे तो एक आदमी अगर फजर की नमाज के लिए अलार्म नहीं लगाता, उसने सुबह 8 बजे ऑफिस जाना है, रात को सोया सुबह 8 बजे का अलार्म लगा के, तो यानी इसने पक्का इरादा किया हुआ है कि मैंने फजर में नहीं उठ रहा। एक तो होता ना आंख खुली नहीं, इरादा तो था, नहीं खुली आंख, पक्का इरादा किया हुआ। उन्होंने कहा ये उसी वक्त मुर्तद हो जाएगा, क्योंकि इसने पक्का इरादा कर लिया नमाज के कज़ा करने का, पक्का इरादा। वो यहां तक उनका फतवा है कि मुर्तद हो जाएगा उसको अगर तौबा नहीं करता और तौबा का ऐलान नहीं करता बाकायदा, तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज बोलो नहीं है। अगरचे जमहूर इसको नहीं मानते, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल की भी तो एक बड़ी वैल्यू है ना, और अब्दुल्ला बिन मसूद की भी कम वैल्यू नहीं है। वो फरमाते हैं हम नबी के दौर में किसी भी जुर्म को ये नहीं समझते थे कि इंसान काफिर हो जाता है, नमाज को हम ये समझते थे कि कोई छोड़ दे तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए अरब में शराब पीने वाला भी नमाज पढ़ता है, क्योंकि मुसलमान में बहरहाल कुछ भी हो, इस्लाम का नाम अपने आप से हटाना पसंद नहीं करता। और आज हमने देखा है मस्जिदों के 7 घर हैं, नमाज के लिए नहीं आ रहे, और सफर में तो नमाजियों को देखा है नमाजें छोड़ते हुए। जरा आजकल पेपर है तो जी छोड़ दो नमाज, भाई पेपर में नमाज छोड़ना कहां से जायज हो गया? जॉब में बॉस की तरफ से इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है आप छुप के नमाज पढ़ें, आप कहीं कुर्सियों के पीछे छुप जाएं, कहीं भी करें। मैं तो यहां तक मैंने लोगों को मशवरा दिया, बाज ये बड़ी मशहूर आयत आ रही, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें इस दोज़ख की आग में किस चीज़ ने पहुंचाया? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। ये सख्त तरीन आयात हैं नमाज के वाले से। मेरी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी है, बागियों को नमाजी बनाने वाली वीडियो, उसमें मैंने कुछ आयात और अहादीस भी कवर की है। सही मुस्लिम में हदीस है 246 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक किताबुल ईमान चैप्टर में, कि बंदे के कुफ्र और ईमान के दरमियान फ़र्क नमाज है। जामिया तिरमिज़ी और अबू दाऊद में हदीस है जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने कुफ्र किया। जामिया तिरमिज़ी में शफीक ताबी रहमहुल्लाह का कौल है कि सहाबा इकराम नमाज पढ़ने के
نماز چھوڑنے کے گناہ کے علاوہ کسی اور چیز کو کفر شمار نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھیے بھائیو، آپ نے یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو؟ ویڈیو بے نمازی کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ جب قیامت میں اللہ پاک اپنے تجلی ظاہر کریں گے تو جو مسلمان ہوں گے، جو نمازی ہوں گے، وہ فوراً سے سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت اس سجدے میں ان کو اتنی لذت محسوس ہوگی، اتنی لذت محسوس ہوگی، اتنا مزہ آئے گا کہ اس وقت کسی اور چیز میں اتنا مزہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت ہم لوگ بے نمازی اور کافر بھی جو سجدہ کرنا چاہیں گے، جو کافر ہیں، تو ان کو جو ہے نا اللہ پاک سزا دیں گے، ان کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی۔ تو سوچیں اس وقت کتنی شرمندگی، کتنی ندامت کی بات ہوگی۔ اس وقت ہم خود کو کوسیں گے کہ کاش ہم نے نماز پڑھ لی ہوتی دنیا میں، کاش ہم اللہ کے آگے جھک گئے ہوتے، کاش جب مومن نے حی علی الصلاۃ کیا تو ہم مسجد کی طرف چلے گئے ہوتے۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اس وقت اپنے آپ کو کوسنے سے بہتر ہے کہ ابھی مشقت کریں، تھوڑی محنت کریں۔ اللہ پاک جب آواز لگائیں حی علی الصلاۃ، مؤذن جب لگائے تو ہم مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس بھی ٹائم ہے، میرے پاس بھی ٹائم ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کو جو ہے نا پابندی سے پڑھیں۔ تو یہ جو ٹائم ملا ہوا ہے اس کو غنیمت جانے، یقین کریں اس موت کا بالکل بھی نہیں پتہ، کیا پتہ صبح ہوگی ہماری یا نہیں ہوگی، کیا پتہ یہاں سے اٹھ کے میں جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا، کیا پتہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ پوری دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے میرے دوستو۔ جو وقت ملا ہوا ہے اس کو غنیمت جانے، اللہ کا شکر ادا کریں اور نماز کو جو ہے نا آپ پابندی سے پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں گے تو میں نے ایک جگہ سنا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 5 انعام دیتے ہیں۔ 1 انعام دنیا میں اور 4 انعام آخرت میں اس کو ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کو رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے اور 4 انعام اس کو آخرت میں ملتے ہیں۔ ایک اس سے قبر کا عذاب ختم کر دیا جاتا ہے، دوسرا پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزار دیا جاتا ہے، اور تیسرا جو انعام ہے وہ اس کو نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اور چوتھا جو انعام ہے اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ نماز کے فضائل میں سے میں نے یہ بات پڑھی تھی۔ تو دیکھیں کتنی خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو ایک جگہ سنا میں نے کہ فرمایا گیا کہ جب انسان کو نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اپنے نامہ مال کو ایسے اونچا کر کے دکھائے گا لوگوں کو کہ یہ دیکھو مجھے نامہ مال مجھے دائیں ہاتھ میں ملا، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے فلاح پا لی، میں کامیاب ہو گیا۔ تو جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ چھپاتا پھرے گا اپنے، کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی پوچھ نہ لے۔ تو اس وقت کتنی ہمارے شرمندگی کی بات ہوگی، ندامت ہوگی ہمیں اس وقت۔ تو اس ندامت سے بہتر ہے کہ ہم ابھی تھوڑی مشقت کریں، محنت کریں اور نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ ہمارے باقی کام بھی اللہ پاک اس میں برکت ڈالیں گے، سنور جائیں گے ہمارے باقی کام بھی، باقی برائیاں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی ہم میں سے۔ لیکن پہلے جو ہے نا نماز ہے، سب سے کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے، ہی بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ تو سب لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ نماز پڑھنے کی، آپ بھی کوشش کریں، آگے بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ اور بھی جو کوئی اس کو دیکھے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، وہ اگر نمازی بن جاتا ہے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔